ویلکم بیک. مرین صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی, آپ نے کہا جب ہماری پالیسی کنسسٹنٹ ہوگی تب ڈرون حملے بند ہو جائیں گے. یہ پالیسی کنسسٹنٹ ہونے سے ذرا اس پہ کچھ تھوڑا ہم لائٹ آن اٹ ذرا بتائیے گا. ویسے تو اتنی مشکل بات میں نے نہیں پلیز کی. آپ بتائیے پالیسی گورنمنٹ کی اور ڈیموکریٹک گورنمنٹ کی اور کنسنسس والی گورنمنٹ کی, جہاں تمام پولیٹیکل پارٹیز پارلیمنٹ میں بیٹھی ہیں اور وہ اپنی پالیسی دے رہی ہے, اس پالیسی کو اگلے 5-10 سال کے لیے کنسسٹنٹ ہونا ہے. چاہے وہ تو پھر آپ کا اکنامیکل کنڈیشن ٹھیک ہوگا, آپ کا انٹیریئر, آپ کا گورننس سب ٹھیک ہوگا. ابھی پچھلی گورنمنٹ میں ابھی جی ہاں, پھر آپ کی کریڈیبلٹی ہوگی, پھر آپ کے ڈرون حملے بند ہوں گے, پھر آپ کو اپنے آپ پہ اعتماد ہوگا. جب آپ لوگ یہ بات کرتے ہیں نا کہ یہ نہیں ہو رہا, ڈرون حملے ہو رہے ہیں اور انٹرفیئرنس ہو رہی ہے, تو آپ سڑک پہ جائیے, لوگ کرتے ہیں. آپ کا مطلب ہم ہی ہے نا, آپ ہم سے کوئی میڈیا کوئی ہم میں سے ہی ہے نا. مگر یہاں ایک بات بڑی کہتی جو چلوں, اگر آپ برا نہ منائیں, کہ میں سمجھتی ہوں کہ میڈیا کا بھی اس وقت بڑا رول ہے, اور رول رہا ہے جتنی یہ موومنٹ ہوئی ہے, کہ سب ڈرون حملوں میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے. وہ امریکہ جانے اور حکومت وقت جانے, ڈرون حملوں میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے. میڈیا کا اس وقت بڑا ایک رول ہے کہ میڈیا کو کبھی بھی کسی قسم کا غلط فیلر عوام میں نہیں پھینکنا چاہیے, کیونکہ آپ کا پروگرام چل جائے گا یا چینل کو بہت مشہوری ہو جائے گی, بٹ ہمیشہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. آئی ہوپ کہ اس کو آپ پازیٹیو لیں. جہاں تک آپ نے بات کی ڈرون حملوں کی, میں کیٹاگورک کہتی ہوں کہ ود ان سم ٹائم یہ انشاءاللہ ڈرون حملے بند ہو جائیں گے, کیونکہ یہ میسج یونانیمس میسج چلا گیا ہے اور یہ جا رہا ہے. میں آپ سے پھر درخواست کروں گا کہ سم ٹائم کا بتا دیجئے تاکہ ویورز کو پتہ چل جائے یہ سم ٹائم کیا ہے. ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے اور پوری قوم مل کے کہہ رہی ہے کہ ہم اپنے معاملات سنبھالیں گے, کیونکہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم نے دہشت گردی کو کوئی جگہ نہیں دینی. مذمت کار کون ہے یا دہشت گرد کون ہے, ان دونوں میں کیا ڈفرنس ہے, اس کو دیکھنا ہے. آپ نے دیکھا کہ سوات میں کیا ہو رہا تھا, تو یہ آپریشن کرنے کی ضرورت پڑی. آج فوج کے پیچھے ایک قوم کا ڈیسیژن ہے, اور پوری قوم آپ کے ساتھ ہے, آپ کے ساتھ ہے اس معاملے میں. بالکل ہے, پوری قوم آپ کے ساتھ ہے, ہماری فوج کے ساتھ. اچھا مجھے یہ بتائیے, آپ نے کہا پھر ہم حاجی صاحب کی طرف چلیں گے, آپ نے کہا جی کہ پرویز مشرف کی پالیسیز تھیں. اب بات یہ آتی ہے پرویز مشرف صاحب باہر جا کے بیٹھ کے جانے کیوں دیا, آپ نہیں جانے دیا انہیں, کیوں نہیں نام شامل کیا ان کا ایگزیکٹ کنٹرول لسٹ میں؟ دیکھیے ہم نے بارہا یہ بات کہی ہے کہ ہم میں کوئی ونڈکشن نہیں ہے. آج سپریم کورٹ نے ان کو کال کیا ہے, انڈیپینڈنٹ ہے جوڈیشری اپنا کام کر رہی ہے اور پارلیمنٹ اپنا کام کر رہی ہے. جہاں جانے دینے کی بات تھی, میں سمجھتی ہوں کہ ان کو اب جب فیس کرنا ہے میوزک تو ہی شوڈ کم, اور آ کے بتائیں قوم کو کہ جب یہاں ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے تھے کہ سب جھوٹ بول رہے ہیں, تو مجھے دکھ ہوتا تھا کہ دیکھو ایک اب مجھے نہیں پتا بٹ آن ایئر آپ کی یہ بات جا رہی ہے کہ ایک بندہ جس کو بندوق دیکھے باؤنڈری پہ بٹھایا تھا کہ تو باؤنڈری کی حفاظت کر, ملکوں کو وہ اس نے بندوق الٹی قوم کی طرف ہی پھیر دی. تو بات یہ ہے کہ اب شوکت عزیز صاحب ان کے لائے ہوئے پرائم منسٹر تھے, پی ٹی سی ایل میں انہوں نے کیا کیا, کے ای ایس سی میں انہوں نے کیا کیا, اسٹیل مل کو بیچنے لگے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک یونانیمس میسج پارلیمنٹ اور قوم کی طرف سے چلا گیا ان لوگوں کو بھی یا ان ہیڈز کو بھی کہ اگر آپ ڈکٹیٹرشپ لا رہے ہیں, اگر آپ غلط پرائم منسٹر لا رہے ہیں یا غلط فیصلے کر رہے ہیں, تو آج آپ اکیلے کھڑے ہیں. میں مزید بات کروں گا. بھائی صاحب, یہ میری صاحبہ نے فرمایا, انہوں نے کہا کہ جی ڈکٹیٹر کی پالیسیز تھیں اور اب جب ایک کنسسٹنٹ ہو جائے گی ہماری پالیسی تو ڈرون حملے بند ہو جائیں گے. یہ کنسرن ہے آپ کے علاقوں میں, آپ کے علاقہ ہے, ظاہری بات ہے فاٹا میں ہوتا ہے تو اچھا میسج نہیں جاتا. لوگ کہتے تھے ہماری ساورنٹی چیلنج ہو رہی ہے. ان پرنسپل ہم اس بات کے خلاف ہیں کہ ہماری سرحدوں میں, ہمارے پانیوں میں, ہماری ہواؤں میں کوئی دوسرا ملک آئے ہماری بغیر اجازت کے. آپ کو پتا ہے کہ اگر کوئی سویلین جہاز بھی آئے تو ہم اسے کہتے اتر جاؤ. اب یہ ہے کہ جن جگہوں پہ حملے ہو رہے ہیں ڈرونز, کیا اس میں ریٹ آف دا گورنمنٹ قائم ہے؟ پچھلی حکومت تو وہ چھوڑ چکی تھی, مقبوضہ پاکستان ہے, وہاں تو امارت اسلامیہ وزیرستان بن چکی ہے, وہاں آپ کا پولیٹیکل ایجنٹ نہیں جا سکتا, آپ کا وزیر اعظم نہیں جا سکتا, ہمارا وزیر اعظم نہیں جا سکتا, ہمارے صدر صاحب نہیں جا سکتے, ہمارے کمانڈر چیف نہیں جا سکتے ہیں, ہمارا وزیر اعلیٰ صاحب نہیں جا سکتا ہے. اب اس علاقے میں دشمن ہے جو میرا بھی ہے اور آپ کا بھی ہے اور امریکہ کا بھی ہے. مجھ سے کہا گیا تھا ماضی میں کہ اس پہ حملہ کرو, تو ہم نے ان کو پہلے اطلاع کر دی کہ آپ چلے جائیں, کل حملہ کرنے والے ہیں. ماضی کب کی بات کر رہے ہیں؟ میں مشرف دور کی بات کر رہا ہوں جی. اچھا, یہ علاقے ہم سے اس زمانے میں گئے ہیں نا,
ان علاقوں کو یہ مقبوضہ پاکستان اس زمانے میں یہ علاقے بنے ہیں نا. اب آپ کہتے ہیں کہ چلیں جی ہم کرتے ہیں, تو ہم تو جا نہیں سکتے, ہمیں ایک آپریشن کرنا پڑے گا جو ابھی سٹارٹ ہوا ہے. اس حکومت نے ہمت کی ہے. پہلے سوات دیکھیں, سوات کی کیا حالت تھی, مقبوضہ سوات تھا. کیا آپ کے وہاں سے آپ کا کوئی سرکاری افسر نہیں جا سکا, آپ کی پولیس وہاں سے چلی گئی تھی, ہماری آپ کی حکومت کی کوئی پروونشل گورنمنٹ کی ریٹ نہیں تھی. اب ریٹ بحال ہو رہی ہے علاقے. دیکھیں ایک گریلا وار ہے وہ ہوتی ہے, وہ شاید یہ سلسلہ 10 سال اور بھی چلے گا, کہیں دھماکہ ہوگا, کہیں بم بلاسٹ ہوگا, لیکن علاقوں کا چلا جانا کہ وہ علاقے ہم سے چلے گئے تھے, تو اس پہ تو آپریشن ہم نے پہلی دفعہ جرت کی, اس حکومت نے, منتخب حکومت نے, قوم کو اعتماد میں لیا, اپوزیشن کو اعتماد ہماری فوج نے کیا, ہم ان کے ساتھ ہیں. میں کہتا ہوں یہ فوج پہلی مرتبہ قومی جنگ لڑ رہی ہے. ایگزیکٹلی. کارگل میں اس نے کیا کیا تھا؟ چلیں ہماری طرف ہم اس طرف نہیں جاتے, ہم اس بات میں یہ تو بہت بڑا کریڈٹ جا رہا ہے نا. ہم کہتے ہیں کہ منتخب حکومت کے فیصلوں پر فوج نے ایکشن لیا, اور فوج کے ساتھ حکومت بھی ہے, اپوزیشن بھی ہے, تقریباً 99% سیاسی پارٹیاں, ایک آدھ نہیں ہے لیکن وہ مخالفت کرنے کی ضرورت نہیں رکھتی ہیں. مذہبی جماعتیں جو ہیں, یہاں تک کہ تبلیغی جماعت بھی ایک قرارداد پاس کر دیتی ہے کہ خودکش حملے حرام ہیں. 10 سال تک کسی نے کچھ بات ہی نہیں کی تھی. اب سوال یہ ہے کہ ایسی یہ پریپریشن جس وقت ہم بلوچستان یا اس علاقوں میں کریں گے اور ہم اسے ٹیک اوور کر لیں گے, وہاں ہماری ریٹ قائم ہوگی, دوسرے دن ڈرون حملے بند ہو جائیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ جب تک ریٹ قائم نہیں ہوگی ڈرون حملے جاری رہیں گے؟ دیکھیں نا, وہاں سے کچھ لوگ اٹھتے ہیں, کچھ آ کے پاکستان میں تباہی کرتے ہیں, کچھ افغانستان میں جاتے ہیں. اس سے تو انکار نہیں سب کی وہاں حکومت ہے, وہاں ان کی عدالت ہے, وہاں ان کے فیصلے چلتے ہیں. اب میں ان کو روک نہیں سکتا ہوں, جب تک پچھلی حکومت نے تو بالکل نہیں روکا, انہوں نے فری ہاتھ دیا تھا. اب میری بات یہ ہے کہ کل اگر ہماری ریٹ یہاں قائم ہوتی ہے, جیسے کہ آج ہماری سوات میں تو ڈرون حملے نہیں ہو رہے ہیں. شہزاد صاحب کے پاس چلتے ہیں. شہزاد صاحب یہ جو بات کی حاجی صاحب نے بھی, مہرین صاحبہ نے بھی کہی ہے, انہوں نے کہا ہے جی کہ اب جس طرح حاجی صاحب نے خاص طور پہ کہا ہے جی کہ پہلے ہم نے علاقہ گوا دیا, اب جب تک ہماری ریٹ اس علاقے پہ قائم نہیں ہوگی ڈرون حملے بند نہیں ہو سکتے, اور یہ علاقہ گوایا ہم نے مشرف دور میں. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے ڈرون حملوں کے اوپر تو میں بعد میں آتا ہوں, چند چھوٹی چھوٹی چیزیں میں کہنا چاہتا ہوں. ایز اے پارٹ آف دی عوام, یہ تو ماشاءاللہ حکومت ہے نا جی بیٹھی ہوئی, تو ہمارے سائٹ کے اوپر ہمارے اور آپ کے درمیان میں اس وقت منتخب حکومت ہے جی, منتخب حکومت ہے. اور ہم تو عوام کی آواز کیا ہے؟ عوام کی آواز یہ ہے, سلوگنیئرنگ سے ہٹ کے آگے چلنے کی ضرورت ہے. پہلا قدم تو یہ اٹھانا چاہیے. دوسرا, کاش کہ ہم ایک ریئل پولیٹک جو حقیقی ہے نا, جو انوائرمنٹ, ایک پولیٹیکل انوائرمنٹ ان ٹرمز آف دی جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ, اس کے کانٹیکس میں بات کریں. یعنی جو ہمارے مسائل ہیں, چاہے ہم امریکہ کی بات سنتے ہیں یا ہم نہیں سننا چاہتے یا کس طریقے سے سنتے ہیں, ہمیں یہ ریئلائز کرانے کی ضرورت ہے اپنے عوام کو. جب تک عوام کو ہم نعروں کے اوپر ان کی پرورش کریں گے تو وہ ایک غلط سوچ پہ چل پڑیں گے, پھر ہمیں یہ کچھ ملے گا جو آج ہم بول رہے ہیں. اس لیے ضرورت کیونکہ عوام میں سے آئے ہیں لوگ, عوام میں منتخب ہو گئے ہیں, ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ حقیقت حال کیا ہے. حقیقت حال یہ ہے کہ امریکہ آپ کا پڑوسی بن بیٹھا ہے. آج امریکہ آپ کا پڑوسی ہے, اس سے تو بھاگا نہیں جا سکتا. امریکہ کے انٹرسٹ ہیں جو کہ خطے کے اندر ہیں, امریکہ کے انٹرسٹ پاکستان کے اندر بھی ہیں, اور امریکہ کے انٹرسٹ بھارت میں بھی ہیں. تو امریکہ جب تک یہاں پہ اپنے ان انٹرسٹ کا دفاع نہیں کر پائے گا, امریکہ یہاں پہ رہے گا, اور ہماری حکومت جو بھی ہو, چاہے وہ ANP کی ہوگی یا منسٹر صاحبہ کی ہوگی یا کوئی اور حکومت ہوگی, اس کو اس ریالٹی کے ساتھ اپنا مقابلہ یا اس کے ساتھ اس کو نیگوشیٹ یا اس کے ساتھ اپنا معاملہ کرنا پڑے گا. اچھا لگے برا لگے, گندا ہے جیسا ہے وہ ہے, اور اس کے ساتھ ہمیں ڈیل کرنا ہے. اگر ہم بھارت کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو ہمیں اس کے ساتھ بھی ایک ڈیل کرنا ہے. ایک تو یہ ریالٹی ہے جس کو کہ ہمیں اپنے عوام کو کلیئرلی بتانے کی ضرورت ہے. تو ہم نعروں کے اوپر اور غلط چیز کے اوپر مت لے کے جائیں. دوسری جو چیز ہے, سوات کے اندر جو حالات کی بات ہو رہی ہے, سوات میں عوام کی, گورنمنٹ کی ایک ڈیڈیکیٹڈ کمٹمنٹ کے ساتھ اور فوج کی کمٹمنٹ کے ساتھ, ان تینوں ایلیمنٹس نے, اور سول سوسائٹی نے بڑا اچھا اس میں رول پلے کیا, میڈیا نے بڑا اچھا رول پلے کیا, آپ نے ایک وہاں پہ ایک سکسیس حاصل کی ہے. اس سکسیس کو فائنل اور کمپلیٹ سکسیس بنانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو ہماری وہاں کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس علاقے کی, جو ہماری وہاں کی علاقائی لیڈرشپ ہے جو کہ وہاں بلانگ کرتی ہے, چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یا نہیں ہے, ان سب کو, نمائندین کو وہاں پہ جا کے اب آہستہ آہستہ ان کا واپسی شروع ہوئی ہے.
نظر آنے کی ضرورت ہے. پولیٹیکل ایجنڈا ہونا چاہیے. نظر آنے کی ضرورت ہے جی, نظر آنے کی ضرورت ہے کہ ہماری لیڈرشپ نظر آئے. یعنی نظر نہیں آ رہی. عوامی نیشنل پارٹی کی ضرورت ہے کہ وہ وہاں پہ آئیں اور سب سے پہلا قدم وہاں پہ جائیں واپسی کے اندر, تاکہ ہمیں پتہ لگے اور جو لوگ جانے والے ہیں آئی ڈی پیز, ان کو حوصلہ ملے کہ جب ہمارے لیڈرز وہاں موجود ہیں. یہیں سے شروع کریں گے. آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک ہے. آپ کے پوائنٹ سے ڈرونز پہ آپ نے ابھی تک کامنٹ نہیں کیا, اس بات پہ ہم مزید کامنٹ کریں گے جی ایک بریک کے بعد. ساتھ رہے گا ہمارے.